بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صرف ایک چیز بتاؤں گا جو کہ معدے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ انسانی جسم میں اس کا بہت اچھا کردار ہے، اور وہ ایک چیز ہی استعمال کرنے سے وہ ہے بھی گھریلو چیز اور عام مل جاتی ہے۔ چیز کیا ہے؟ سبز الائچی۔ سبز الائچی کے استعمال سے سبز الائچی کو تو ہر بندہ جانتا ہے۔ سبز الائچی اوپر سے سبز ہوتی ہے، اندر سے اس کے اندر بلیک یا کالے دانے ہوتے ہیں۔ یہ تر مزاج کی چیز ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑی الائچی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ چھوٹی الائچی جو ہے اس کے فائدے بتاؤں گا، اور اس کے فائدے اور کیا ہے۔ تو ان دانوں یا اس الائچی کا مزہ کسی قدر تلخ، تیز اور خوشبو مرغوب قسم کی ہوتی ہے۔ دوسری قسم بڑی الائچی کہلاتی ہے۔ اس کا بیرونی پوست سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے، اس کے اندر کے تخم بھی سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ ان کا مزہ بھی قدرے تلخ، تیز اور خوشبو دار ہوتا ہے۔ تو ان کی پیدائش انڈیا کے جنوب میں واقع ہے اور نیپال میں واقع ہے۔ تو اس کے اثرات، افعال اور اثرات یہ ہیں۔ اعصابی گدی اس کا تاثیر ہے، یعنی اعصاب میں محرک ہے، تحلیل اور عضلات مسکن ہے، یعنی دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ خون میں کیمیاوی طور پر کھاری پن کے ساتھ اس میں رقت اور لطافت پیدا کرتی ہے۔ بڑی الائچی اعصابی عضلاتی یعنی اعصابی محرک، گدی محلل اور عضلاتی مسکن ہے، خون میں شدید رقت اور لطافت پیدا کرتی ہے۔ اس کا مزاج جو ہے، چھوٹی الائچی تو تیسرے درجے میں گرم، پہلے درجے میں پائی جاتی ہے۔ یونانی کتب میں چھوٹی الائچی کو گرم دوسرے درجے میں اور خشک بھی دوسرے درجے میں لکھا جاتا ہے، اور بڑی الائچی کو گرم پہلے درجے میں اور خشک تیسرے درجے میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن دونوں مجاز غلط ہیں، کیونکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ خشک مزاج میں چھوٹی الائچی جو ہے استعمال کی جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ چباتے رہنے سے، زیادہ چبانے سے انسان کے اندر لعاب دہن پیدا کرتی ہے، اور لعاب دہن جو ہے وہ انسان کے منہ میں چھالے، گرمی والے چھالے، ان کے لیے بھی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کی نالی، اس میں خشکی پیدا ہو تو اس کے لیے بھی اچھی ہے۔ معدے میں خشکی ہو تو اس کے لیے بھی اچھی ہے، یعنی آپ کے معدے میں قبض ہو، سدے ہوں، ان کے لیے یہ الائچی چھوٹی جو ہے آپ چباتے رہیں تو انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کو افاقہ ہو جائے گا، اور آپ کے اندر جو آپ کے منہ میں لعاب دہن پیدا نہیں ہو رہا، یا آپ کے نالی میں، خوراک کی نالی میں جو خشکی آئی ہے، یا اس سے زخم ہے، یا معدے کے منہ میں زخم ہے، یا معدے کے اندر زخم بن چکے ہیں خشک چیزیں کھا کے، یا فاسٹ فوڈ کھا کے آپ کے اندر جو خشکی پیدا ہو چکی ہے، یا آپ کو اس سے آپ پیلے یرقان کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ چھوٹی الائچی جو ہے بہت اچھی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے آگ پہ پانی ڈالا جائے، اس طرح یہ اثر رکھتی ہے۔ تو چھوٹی الائچی کی خوراک لینا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ پیس لیتے ہیں تو ایک ماشا تازہ پانی کے ساتھ خالی پیٹ لیں۔ اگر چبانے سے اس کا زیادہ فائدہ ہے، اور پیس کر لینے سے اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اندر جا کے معدے میں اثر کرنا ہے۔ باقی درمیان میں نالی ہے، منہ ہے، لعاب دہن، جب آپ چبائیں گے تو اس سے لعاب دہن پیدا ہوگا، اور وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے فوائد دافع ریا، یعنی ری ہوا جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے، اور یہ ہاضمے کے لیے بھی۔
اور دافع حرارت ہے، یعنی آپ کے اندر اگر ہیٹ ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر ہیٹ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ نارمل اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے، اور بخار کے لیے بھی اچھی ہے۔ اگر آپ کو نارمل بخار ہے تو اس کے لیے بھی اچھی ہے۔ تو اس کے بعد آپ تو معدے میں قبض ہو، جب آپ کو قبض ہو رہی ہو، معدے میں خشکی ہو، اس کے لیے بعض اوقات چورن استعمال کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی تیز چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ وقتی ہوتی ہیں۔ وقتی وہ آپ کو پخانہ آ جائے گا، بعض اوقات موصل لے لیں اس سے بھی پخانہ آ جائے گا، لیکن آپ کے اندر دوبارہ پھر وہی چیز پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سبز الائچی کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کی جڑ سے آپ کے اندر وہ پیدا کرے گی، طاقت پیدا کرے گی، آپ کے اندر لعاب دہن پیدا ہوگا۔ لعاب دہن پیدا ہوگا، جب آپ کھانا کھائیں گے تو لعاب دہن جو ہے وہ آپ کے کھانے میں مکس ہو کے جب اندر جائے گا تو نرم ہو کے کھانا جائے گا، جس سے آپ کے معدے کو زور نہیں لگانا پڑے گا اور آپ جلد ہضم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر اگر دماغ میں تیزی آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے بار بار، آپ کا دل جو ہے وہ تیز دھڑک رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے لیے تو ایسے ہے کہ اگر آپ کا دل تیز دھڑک رہا ہے تو آپ اس کو ابال لیں، 5-6 الائچیاں ڈال کے اس کو توڑ کر الائچیوں کو اچھی طرح پانی میں ڈال لیں، پانی کو اچھی طرح ابال لیں 1.5 پیالی پانی کی، اور جب وہ 1 پیالی رہ جائے تو اس کو اتار لیں، اتار کر اس میں حسب ضرورت چینی ڈال لیں یا نمک ڈال لیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے یا شوگر نہیں ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ڈال لو۔ اگر شوگر ہے تو چینی نہ ڈالو، اگر بلڈ پریشر آئی ہے تو پھر نمک نہ ڈالو۔ اس طرح آپ استعمال کریں گے تو آپ کے دل کو طاقت آ جائے گی، اور آپ کا دل جو تیز دھڑک رہا ہے وہ یا خون میں تیزی آئی ہوئی ہے وہ سلو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں، آپ کی خوراک کی نالی میں سوزش ہے، آپ کے معدے میں سوزش ہے، اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کے آلریڈی پہلے ہی آپ کے معدے میں بہت زیادہ نمی ہے، یعنی آپ کے اندر پہلے ہی اگر نمی ہے، لعاب دہن زیادہ آ رہا ہے، تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس کے لیے اور زیادہ تیز کرے گی، اور اس کے لیے آپ اور زیادہ ڈھیلے سستی آ جائے گی آپ میں، آپ کو اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کے اندر جو طاقت ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں۔ یہ اگر آپ کے اندر خشکی ہے تو پھر استعمال کریں، اگر خشکی نہیں ہے تو پھر نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ اگر کھار کی زیادتی ہے تو پھر بھی نہ کریں، آپ کے اندر اگر کھار کی زیادتی ہے پھر بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے، ایسے جمی ہوئی بلغم ہے تو کھانسی آ رہی ہے، اس کے لیے بھی آپ الائچی جو منہ میں ڈالیں، انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ اگر کھانسی کے لیے استعمال کرنا تو اس کے ساتھ آپ الائچی کے ساتھ 2-3 الائچیاں لے لیں، اور ساتھ آپ 7 تو کھانسی کے لیے اگر آپ کھانسی کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو الائچی لے لیں، 5-6 الائچیاں لے لیں، اور 2 ڈنڈیاں لے لیں اس کی ملٹھی کی۔ اگر آپ ملٹھی کی نہیں لینا چاہتے تو آپ وہی جو پیسا ہوا پاؤڈر ہے نا الائچی کا، اس میں آپ اس کی 7 ڈال لیں، ملٹھی کا 7 ڈال کے اس کو اچھی طرح بریک پیس لیں، پیس کے شہد میں تھوڑا سا شہد ڈال کے وہ آپ 1 چمچی، یعنی 1 چمچی بنے گی، وہ آپ لے لیں رات کو سوتے وقت، جب آپ سونے لگیں اس وقت آپ 1 چمچی لے لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو رات اچھی گزر جائے گی اور سکون سے سو جائیں گے۔ تو باقی آج کافی لمبا لیکچر ہو گیا ہے، دوستوں نے کہا تھا کہ جی آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں، اس لیے اور ایک چیز کر کے بتائیں، اس لیے میں نے آج ایک ہی چیز پہ لیکچر دیا ہے اور ایک ہی چیز پہ بتایا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں ایک چیز پہ بتاؤں گا، اور اس کی تفصیل، اس کے خواص، اس کے فوائد، یہ چیزیں بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب اجازت دیں، سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرتے رہیں، اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں بتائیں، اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بتائیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتائیں، انشاءاللہ میں پرووائڈ کروں گا اور انشاءاللہ بھائیوں کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں جناب، اللہ حافظ، السلام علیکم۔